روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے مثالی شخصیات، اور ہمارا آج کا پروگرام پچھلے ایپیسوڈ سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بطور ماہر معاشیات کے دیکھا۔ آپ کی ان تحقیقات کو ہم نے سنا کہ جس میں آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عظیم پرسنالٹی کے کچھ پہلو آپ سے شیئر کریں گے، ورنہ دیکھا جائے تو یہ دو سلسلے بھی آپ کی شخصیت کے لیے ناکافی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج کے سلسلے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے کچھ وہ پہلو آپ کے سامنے لائیں جو آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوں اور ایک خوشگوار حیرت کا ذریعہ بھی بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے دین کو علم کو حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شاید علم لدنی کا لفظ سنا ہوگا۔ ایک علم تو وہ ہے جسے انسان اپنی کوشش اور ایفرٹ سے حاصل کرتا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور اسے ہم علم لدنی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کے کارناموں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور اس کا واقعہ بھی آپ علیہ رحمہ نے خود بھی بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے علم حساب ریاضی میں سے جمع، تقسیم، ضرب کے کچھ قواعد اس لیے سیکھے تھے تاکہ علم المیراث، وراثت کا جو علم ہے اس میں ان سے کام لیا جاتا ہے، اور علم مثلث یعنی ٹریگونومیٹری کا علم جو ہے اس میں سے چند ایک قواعد میں نے پڑھے تھے۔ اس کی ایک بک ہے علم مثلث کی، ٹریگونومیٹری جسے آج کل کہا جاتا ہے، تحریر اقلیدس۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کچھ پڑھا تھا کہ والد گرامی نے مجھے فرمایا کہ ان علوم کے حاصل کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، تمہیں یہ علوم انشاءاللہ تبارک و تعالی خود ہی عطا ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ آپ پر کیسے عطا ہوئی اس کا بیان آپ کی تحریرات میں ملتا ہے۔ ایک مقام پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ تعالی بہت سے ایسے فنون ہیں جن پر میں نے خود سے قواعد وضع کیے ہیں۔ آپ کی عبارت کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں بعونہ تعالی فقیر نے حساب یعنی میتھ، جبر و مقابلہ جسے ہم الجبرا کہتے ہیں، لوگارثم جسے لاگریتھم کہا جاتا ہے آج کل، علم مثلث یعنی ٹریگنومیٹری، علم حیات قدیمہ اسٹرانومی، اور فرمایا ان میں میں نے تصنیفات فائقہ اور تحریرات رائقہ لکھیں، اور صدہا قواعد و ضوابط خود ایجاد کیے۔ یعنی آپ کا یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے مختلف جو ڈپارٹمنٹ آف نالج ہے ان کا نام لیا، اور ان کا نام لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے سینکڑوں جو پرنسپلز آپ کہہ لیجئے، رولز کہہ لیجئے، وہ میں نے خود بنائے ہیں۔ یہ کون سے علوم ہیں؟ آپ غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، جو علوم ابھی آپ کے سامنے ان کا نام لیا گیا، لاگریتھم، میتھمیٹکس، جیومیٹری، یہ کون سے علوم ہیں؟
اگر دیکھا جائے تو ان علوم کا تعلق براہ راست اسلامک علوم سے تو نہیں ہے، نہ یہ اسلامی علوم کہلاتے ہیں، لیکن آپ کو جو علم لدنی عطا ہوا اس کا ایک گویا نظارہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان علوم میں آپ نے خود کئی رولز خود بنائے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی علمی شان تھی۔ آپ کے علم فقہ کے کیا کہنے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کے ہاں دنیا بھر کے مختلف اطراف و اکناف سے استفتاء یعنی شرعی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جن ممالک کا آپ نے ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، چائنا سے، فرمایا برما سے، امریکہ سے، افریقہ سے، فرمایا حتیٰ کہ حجاز مقدس یعنی حرمین طیبین سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں جن کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ ایک مقام آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 مفتیوں کا کام پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اکیلے امام احمد رضا ہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور فرماتے ہیں کام کا لوڈ اتنا ہے کہ 10 مفتیوں جتنا کام میں اکیلا سر انجام دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے یہ وہ پہلو ہیں جس میں آپ کے علمی کمالات ہمارے سامنے نکھر کر آتے ہیں۔ اسی لیے آج کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ علوم ڈسکس کریں گے جنہیں آج ہم علوم جدیدہ کہتے ہیں۔ جو جدید علوم ہیں ان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مہارت کے کچھ نمونے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے آج کا جو الٹرا ساؤنڈ کا کانسیپٹ ہے۔ ناظرین کرام، الٹرا ساؤنڈ کا کانسیپٹ آج دنیا میں بڑا عام ہے، ایک کامن سی چیز لگتی ہے، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے میں بغیر کوئی اس طرح کی اسٹڈی کیے آپ نے الٹرا ساؤنڈ کا فارمولہ اپنے ایک رسالے میں بیان فرمایا۔ جی ہاں، ایک پرسٹ نے، ایک نان مسلم نے ایک اعتراض کیا قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پر، اور اس اعتراض کا خلاصہ یہ تھا، آپ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کچھ جان ہی نہیں سکتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، جبکہ آج کی ہماری ماڈرن سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے اور یہ بتا دیتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو آپ کا قرآن تو پھر جھوٹا ثابت ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ آبجیکشن کیا گیا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا۔ آپ نے اس پر ایک رسالہ لکھا اور اس میں آپ نے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ معترض نے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم درست سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس بات کو سمپلی اگر بیان کیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بچہ ہے یا بچی ہے؟ یہ کہاں صراحت موجود ہے؟ جو آیت معترض نے پڑھی ہے اس میں تو اتنی وسعت ہے، اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کو اگر بیان کرنے لگیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس میں تو پوری تفصیل ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور تخلیق سے پہلے، تخلیق کے دوران اور اس کے بعد کے پورے معاملات، بچے کے سارے معاملات، اس کی غذا، اس کے دیگر معاملات، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ کیسے تخلیق فرماتا ہے۔ آیت تو اس بات کو بیان کر رہی ہے، آیت نے یہ تو نہیں کہا کہ کچھ جان ہی نہیں سکتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، یہ بات آیت میں بیان نہیں کی گئی، لہٰذا اس کو دلیل بنانا بھی درست نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد، یعنی اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے بعد، قائل معترض اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اب آلہ محدثہ کی طرف چلیے، یعنی جو نیا انسٹرومنٹ جسے الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، فرمایا اس کی طرف چلیے۔ فقیر اس پر مطلع نہ ہوا، نہ کسی سے اس کا حال سنا، یعنی آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، نہ میں نے اس آلے کو پتہ ہے، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی سے سنا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے علم کا کمال دیکھیں، آپ کچھ سطروں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، کچھ شیشے ایسی اوضاع پر لگائیں کہ باہم تادیائے عکوس کرتے ہوئے زجاج اقرب پر عکس لے آئیں۔ یعنی سمپلی اگر ہم کہا جائے،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الٹرا ساؤنڈ جو کام کرتا ہے تو اس کے کام کرنے کے اندر کیا کیا چیزیں کس طرح روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے، کس طرح وہ نظر آتا ہے، اس فارمولے کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر سمپلی بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم لدنی کا ایک نظارہ کہ نہ کسی سے پڑھا نہ اس آلہ کو دیکھا، لیکن کمال یہ ہے کہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ یوں نظر آئے، پھر آپ نے بغیر کسی سے سیکھے بیان فرما دیا کہ اگر کچھ جو عدسے ہوتے ہیں یا شیشے ہوتے ہیں ان کو کس کس اینگل پر، کس زاویے پر رکھا جائے کہ ان پر پھر روشنی ڈالی جائے تو یہ نظر آنا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال فقاہت اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو بیان فرمایا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور زبردست انسیڈنٹ، ایک زبردست واقعہ جو آپ کے دور میں ایک رونما ہوا، جس میں آپ کے علم لدنی کی جھلک نظر آتی ہے اور علوم جدیدہ میں آپ کی مہارت ہمارے سامنے نظر آتی ہے، وہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسٹرانومی کا علم۔ جی ہاں ناظرین، اسٹرانومی سے فلکیات کہا جاتا ہے، اس کا علم۔ اس زمانے میں بھی لوگ علم فلکیات سیکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بظاہر تو ایک مسند پر بیٹھ کر فتویٰ نویسی فرمانے والی شخصیت ہے، لیکن آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکہ کے ایک پروفیسر جو حیات دان سے کہتے ہیں، اس نے ایک دعویٰ کیا۔ اس کا دعویٰ جو تھا وہ اس طرح سے تھا، دسمبر کی 17 تاریخ ہوگی اور اس تاریخ میں جو آسمان پر مختلف پلینٹس ہوتے ہیں، سیارے پائے جاتے ہیں، وہ ایک خاص ترتیب پر آپس میں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ سیارے ہوں گے، عطارد، زہرہ، مشتری، یہ ہوں گے، اور ایک طرف سورج ہوگا۔ سورج بھی ایک سیارہ ہے جدید تحقیق کی روشنی میں۔ تو اس پروفیسر نے یہ کہا کہ ایک طرف یہ سیارے ہوں گے اور ایک طرف سورج ہوگا، تو یہ تمام سیارے ایک جو اس کے اندر میگنیٹک ویو یعنی مقناطیسی لہروں کی جذب کرنے کی کیفیت سے یہ تمام سیارے اسے اپنی طرف کھینچیں گے۔ رزلٹ یہ ہوگا کہ سورج کے اندر ایک بڑا ہول بن جائے گا، ایک سوراخ بن جائے گا، اور اس پروفیسر نے یہ لکھا کہ اتنا بڑا ہول ہوگا کہ اس کو بغیر مائکروسکوپ کے دیکھا جا سکے گا۔ بہت بڑا دعویٰ تھا، بہت بڑی بات تھی کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جائے گا، سورج میں شگاف آ جائے گا، دنیا دیکھے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ زلزلے آئیں گے، طوفان ہوگا، بارشیں ہوں گی، تباہی آئے گی، گویا قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گی۔ پروفیسر کی مذکورہ پیشین گوئی 18 اکتوبر 1919 کے انگریزی اخبار ایکسپریس بانکی پور میں شائع ہوئی، جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ اس کے بارے میں آپ کا اوپینین لیا جائے۔ اب سنیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سائنسدان، اس امریکن پروفیسر کے جوابات دیتے ہوئے اس کی اس بات کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ فرمایا کہ جس طرح اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ معاملہ ہوگا، اتنے سیارے، پلینٹس ایک جگہ آ جائیں گے، یہ پھر سورج کو کھینچیں گے، آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ہیئت کی روح سے، اسٹرانومی کی روح سے دیکھا جائے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ فلاں ڈیٹ کو یہ تمام سیارے ایک ترتیب میں آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اگر سپوز یہ بات جو کہی گئی ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سورج میں ہول ہوگا اور امریکہ کے اس ایریا میں تباہی آ جائے گی، بربادی پیدا ہو جائے گی، قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا سورج تو
جو امریکہ میں ہے وہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، وہی ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں تو تباہی آئے اور ہندوستان میں نہ آئے؟ تو یہ تو بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جب سورج ایک ہی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ تباہی امریکہ میں آ رہی ہے تو جہاں جہاں سورج نظر آئے وہاں وہاں تباہی ہونی چاہیے تھی. تو جو پروفیسر نے جو دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ ہی درست نہیں ہے. دوسری بات، آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی اور دلائل اس بات پر آرگومنٹس دیے کہ جو یہ کشش کا دعویٰ کیا گیا ہے یہ بھی باطل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یوں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پروفیسر کے جواب میں ایک رسالہ لکھا، جو رسالہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 دلائل آرگومنٹس پیش کیے اور فرماتے ہیں کہ اس پر اور بھی مواخذات یعنی گرفتیں ہو سکتی ہیں، مگر 17 دسمبر کے لیے 17 ہی پر اکتفا کریں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس رسالے پر تبصرہ کرتے ہوئے مسعود ملت مولانا پروفیسر مسعود احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ پیشین گوئی 17 دسمبر 1919 کو واقع ہونی تھی، لیکن جب وہ دن آیا دنیا کے ہیئت دان صبح سے شام تک دوربینیں لیے دیکھتے رہے، مائکروسکوپ لیے دیکھتے رہے، مگر وہ قیامت نہ آنی تھی، نہ آئی. مغربی دنیا پر امام اہل سنت کی یہ شاندار کامیابی تھی. ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے، اس کے پاس انسٹرومنٹس ہیں، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس پورے انسٹرومنٹس ہیں، ٹولز ہیں اس کے پاس ریسرچ کرنے کے، اس کے باوجود وہ ایک دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ جس کے پاس بظاہر کچھ ایسی رستگاہ نہیں ہے، ایسی لیب نہیں ہے، ایسے ٹولز نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے ریسرچ کر کے اس کی بات کا رد کیا جائے. لیکن خدا داد علمی صلاحیت سے، علم لدنی سے آپ نے اس بات کو پروف کیا اور زمانے نے دیکھا کہ وہ دن آیا اور چلا گیا. نہ ہی کوئی سورج میں شگاف ہوا، نہ ہی وہاں زلزلے آئے، نہ ہی وہاں بارشیں ہوئیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس علم کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا لوہا یوں دوسروں سے منوا لیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم بات کریں گے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علم مثلث، جیومیٹری کا علم، یوں کہہ لیجئے کہ جیومیٹری کا علم. جیومیٹری بہت سی چیزوں میں کام آتی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب سوال کیا گیا ایک ایسے کنویں کے بارے میں جو گول سرکل میں ہے اور اس میں دہ در دہ، یعنی آپ کہہ لیجیے 10 بائی 10 جو ہم کہہ سکتے ہیں، دہ در دہ کا مطلب ہے 10 بائی 10 کا جو حوض ہے، یہ ہمارے فقہ حنفی کے اعتبار سے جو حوض جو اتنا بڑا ہوگا کہ جو 10 بائی 10 کا ہوگا تو وہ اس کا حکم کثیر پانی کے حکم میں آتا ہے. اس کے احکام قلیل پانی سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ احکام قلیل پانی کے ہیں، وہ احکام اور ہیں. قلیل پانی میں اگر مائنر سی بھی کوئی غلاظت، کوئی امپیورٹی آ جائے تو وہ پورے کا پورا پانی جو ہے وہ ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، جبکہ کثیر پانی کے احکامات اس سے جدا ہیں، اس کی اپنی کنڈیشن ہے، اس کی اپنی شرائط ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں سوال ہوا کہ جو ایک کنواں ہوتا ہے جو گول سرکل میں ہوتا ہے، اس کی پیمائش کیسے کی جائے گی اور فی زمانہ جو استعمال ہے اس میں اس کو کیسے بیان کیا جائے گا. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں جیومیٹری کا علم استعمال فرمایا اور کثیر دلائل دے کر اس بات کو پروف کیا اور بتایا کہ آج کل اگر وہ کنواں ہے یا اس کو آج کل کی لینگویج میں بولا جائے تو 225 فٹ جس کا وہ ایریا ہوگا تو وہ کنواں جو ہے وہ دہ در دہ کہلائے گا اور وہ کثیر پانی کے حکم میں ہوگا. وہ حوض کی شکل میں ہو یا کوئی کنواں ہو، جو بھی ہو، وہ کثیر پانی کے حکم میں آئے گا. دیگر جو اس سے کم والا ہوگا
وہ قلیل پانی کے حکم میں ہوگا۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کیمسٹری کا علم کیمیا جسے کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم میں بھی کمال عطا فرمایا تھا۔ اس کا ایک نمونہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریرات میں سے عرض کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے تیمم جائز ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا میں تو مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا کہ جو چیز زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم کرنا جائز ہے، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے آپ نے اس کی ڈیٹیل ارشاد فرمائی، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن جو آج آپ سے بات کرنی ہے اس پورے رسالے میں سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ قسمیں بیان فرمائی، وہ چیزیں جو زمین کے جنس سے ہیں اور جو زمین کے جنس سے کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ کچھ ایگزامپلس آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فقہائے احناف نے 74 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو زمین کی جنس سے کاؤنٹ کی جاتی ہیں اور ان سے تیمم جائز ہے۔ ان چیزوں کو بیان کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے۔ ان کو بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الرحمہ نے 107 چیزوں کا اس میں اضافہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کے علم کی۔ 107 چیزوں کا اضافہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب بھی جنس زمین سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ چیزیں کہ جو زمین کے جنس سے کاؤنٹ نہیں کی جاتی ان کو بیان فرمایا۔ پہلے تو آپ نے 58 چیزیں وہ بیان فرمائی، 58 چیزیں وہ بیان فرمائی جو پہلے کے علماء فقہائے احناف نے اپنی کتابوں میں ڈسکس کی، ذکر کی کہ یہ چیز وہ ہے کہ زمین کے جنس سے کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ مزید امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 72 یعنی 72 چیزیں اس میں مزید ایڈ فرمائیں۔ فرمایا یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو زمین کے جنس سے شمار نہیں کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دوران جب جو چیزیں زمین کے جنس سے ہیں اور جو زمین کے جنس سے نہیں ہیں ان میں ایسی چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا، ان کے نام لیے، وہ کہاں پائی جاتی ہیں، کن ممالک میں ہوتی ہیں، ان کا استعمال کیا کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں ڈسکس کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص کہ جو سارا اس کا وقت خدمت دین میں گزرتا ہے، نہ ہی وہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے، نہ ہی بظاہر اس نے ان ایریاز کی سیر کی ہوئی ہے، نہ اس کے بارے میں اس کو معلومات ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ فلاں چیز زمین کی جنس سے ہے اور یہ فلاں ملک میں پائی جاتی ہے اور اس کا استعمال یوں کیا جاتا ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدا داد علمی مقام کی ایک جھلک۔ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جہاں علم کیمیا سے آپ کا شغف سامنے آتا ہے، آپ کی مہارت سامنے آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام معدنیات کے بارے میں آپ کا علم بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح آپ ان چیزوں کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جن کو آج ہم معدنیات کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے ضمنی طور پر بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے جدید سائنسی علوم میں بڑے بڑے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کے دعووں کا رد کیا، کتابیں لکھی، جو انہوں نے دعوے کیے ان کے جوابات دیے، ان پر عقلی دلائل پیش کیے، ان پر نقلی دلائل پیش کیے اور اپنی بات کی اہمیت کو بیان فرمایا، اپنی بات کو موقت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے اور آپ سے پہلے موجود بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، بڑے بڑے نام جو تھے، ان پر آپ نے آبجیکشن کیے، ان کے جو مفروضات تھے، جو ان کے نظریات تھے، ان کو آپ نے بیان فرمانے کے بعد آپ نے ان کا رد کیا۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جدید تحقیق کی روشنی میں اس بات کو پروف کیا کہ پانی کا بھی کلر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں اور آپ ڈائریکشن آف قبلہ کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے 10 قوانین بیان فرمائے۔ نمازوں کے اوقات بیان فرمانے کے لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگارتھم کا استعمال کرتے ہوئے کریکٹ ٹائم بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق فرمائی کہ جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لیتا ہے یہاں تک کہ اس پر نگاہ وہ جمنا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اس کا ڈیوریشن 20 منٹ ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہونے کی طرف آتا ہے تو کتنا ٹائم لے کر وہ غروب ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس اپنے زمانے کے ماہرین حساب یعنی میتھمیٹکس کے اسپیشلسٹ جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور حل نہیں ہو پاتا تو وہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آخر میں صرف ایک ٹچ دیتے ہوئے عرض کروں گا، آپ نے شاید سر ضیاء الدین کا نام سنا ہوگا۔ یہ سر ضیاء الدین وہ ہیں اپنے ایک مسئلے کے حل کے لیے جو باہر جانا چاہ رہے تھے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے اپنی خدا داد صلاحیت سے ان کا مسئلہ جب حل کر دیا تو سر ضیاء الدین پکار اٹھے کہ علم لدنی کے بارے میں سنا تو تھا لیکن اس کا مشاہدہ آج آپ کی ذات میں کیا ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین کرام، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے کس کس وصف کو بیان کریں، لیکن یاد رہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہیں۔ ہم لیکن ایک بات پیش نظر رہے، جس بات نے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا، جس کوالٹی نے، جس وصف نے آپ کو امام اہل سنت بنا دیا، اگر اس کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ ہے آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت کا اظہار آپ نے قلم کے ذریعے کیا، اپنے کردار کے ذریعے کیا۔ آپ سوتے بھی تو اس انداز سے سوتے کہ لفظ محمد بن جاتا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں کثیر معلومات رکھنے والی شخصیت ہمارے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ ناظرین کرام، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اگر آپ روشن کرنا چاہتے ہیں تو آئیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات، آپ کی تصنیفات کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ محسوس کریں گے اعلیٰ حضرت کا کلام، وہ چاہے نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، آپ کو ہر آپ کے کلام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی ملے گی۔ آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے موجیں مارنے لگے گا۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کو پڑھیے۔ اگر خود نہ سمجھ سکیں تو کسی عالم دین سے رہنمائی لے لیجئے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق رسول جب کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیسی کیسی عطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آپ کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا یہ سلسلہ دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے۔ آپ ہمارے سلسلے کو دعوت اسلامی کے آفیشیل جو یوٹیوب چینلز ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک لائیو پر بھی آپ اس سلسلے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات،
کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات.